لیڈر آئے گا, چھوٹے موٹے نہیں, لیڈر آئے گا, بلاول آئیں گے, شہباز شریف, نواز شریف, whoever it is. لیکن جو ہی حکومت میں آتے ہیں پہلی کوشش ہوتی ہے ہمارا گلا دبا دیں. کسی کو تنقید پسند نہیں اس ملک میں, اور آج کل تو خصوصاً ماحول خراب اس لیے بھی ہے, انہیں پتا ہے یہ جعلی حکومت بیٹھی ہے. دیکھو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے نا, لیٹس بی آنسٹ, ساروں کو پتا ہے کہ یہ حکومت پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو کیسے آئی ہے. یہ کیونکہ یہ ہے, اس کو اگر 5 سال چلانا ہے عامر صاحب, وہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ میڈیا کو کھلا چھوڑیں, وہ کہے, وہ آپ کو روز بتا رہے ہو کسی نہ کسی طرح سے کہ یہ 2 نمبری ہو گئی. یہ سارا ان کو بچانے کے لیے ہو رہا نا. اگر آپ آزاد میڈیا کھلا چھوڑ دیں گے تو نہ الیکشن کمیشن اس طرح کام کر پائے گا, نہ کوئی اور طاقت کسی جگہ اور جگہ بیٹھ کے اس طرح کھلے طریقے سے کام کر پائے گی. ایک ڈنڈا دیتے ہیں وہ جو نظر نہیں آتا, ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا انہوں نے اب وہ قانونی طریقے بھی نکالنے شروع کر دیے, چاہے وہ ڈیفیمیشن کے لا کے ذریعے ہو. پیکا آپ پہلے سے لے کے آ چکے ہیں صرف یہ کرنے کے لیے کہ اتنا پریشر ان پہ ڈالیں کہ یا تو یہ یہ ادارے ان کو نکال دیں, یا یہ کسی طرح خاموش ہو جائے. اور ہمیں ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا کو, ہماری اس جو ہم نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے اپنے ہاتھوں سے, اس کو کسی طرح 5 سال پورے کرنے دیں. اب مریم نواز کو کیا نہیں پتا کہ وہ کیسے آئی ہیں؟ کیا کس کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہوا, 8 فروری کو کیا ہوا, 9 فروری کو کیا ہوا, یہ حکومتیں بنی کیسے؟ ایسی حکومتیں کیسے چل سکتی ہیں عامر صاحب, مجھے یہ بتائیں نا. ان کو بھی پتا کہ نہیں چل سکتی. اس وقت چلے گی کہ جب یہ سب سسٹم کو اس طرح کنٹرول کر کے رکھیں گے. اور میڈیا اس کا سب سے اہم, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو اپوزیشن ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ اہم ترین ہے, لیکن اگر میڈیا کو آپ خاموش کر دیں تو اپوزیشن بھی اس کی آواز آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا. میڈیا سے روکنا نا, عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی, اس کا نام نہیں چل سکتا. کس لیے؟ تاکہ اس کی کوئی خبر ٹی وی پر آئے. ہی از دا بگیسٹ ایڈورسری اس وقت, وہی ہے ان کا سب سے بڑا. تو میڈیا کو کنٹرول کریں. اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام کا ہے, نہ ادھر اسلام ہے نہ جمہوریت ہے. اسلام کا یہ حال ہے کہ یہ کسی اسلامی ملک میں ہوتا ہے ایسے, اور جو جمہوریت کا حال ہے وہی ہم نے یہاں پہ اسلام کا حال کر دیا ہوا ہے. اور جو بات کاشف صاحب نے کی ہے وہ اب ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے. یا آپ لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں, ان کو سارا پتہ ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیوقوفی یہ ہے کہ جی شاید وہ سمجھیں میڈیا کو کنٹرول کر کے وہ پاکستان میں جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. بھائی مودی جو ہے اس نے کتنا میڈیا کو کنٹرول کیا ہے, اس نے خرید لیا میڈیا. تو میڈیا کو کنٹرول کر کے تو مودی جو ہے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں مودی کے ساتھ. مودی صاحب تو ان کے گھر کی شادیوں پہ بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر وہاں اپنی کیمپین میں مذاق بھی اڑاتے ہیں. اس لیے جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے ان کو مودی کی پالیسی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر کے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مالکان جو ہیں ان کو خریدا ہوا ہے آپ نے, تو اس سے مودی نے جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے, اور آپ کو اس سے ڈبل نقصان ہو رہا ہے. اور پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ رینٹ پہ کوئی چلا رہا ہے, وہ صرف ان کا فیس ہے, پیچھے کوئی اور ہے. اب دیکھیں نا, یہ عمران ریاض جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج پہ جانے کی اجازت دی. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اجازت لے کے 2 ممبر بینچ سے, اور وہ جو لاسٹ فلائٹ تھی حج کی اس کے لیے احرام باندھ کے وہ جا رہا تھا ایئرپورٹ, اور اس کو ایئرپورٹ کے باہر پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. اگلے دن ایک FIR ہے, پھر دوسری FIR ہے. پہلی FIR میں جو گواہ ہے وہ کہہ رہا جی چول ترین میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہہ رہا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے. اس میں ہے کیا؟ ہاں, اور کہ اچھا نہیں, اس میں جو گواہ ہے وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی کہ یہ غلط ہے, یہ عمران ریاض کے خلاف یہ جو الزام ہے اور مجھے اس FIR میں ڈالا ہوا ہے, میں اس کی تردید کرتا ہوں. تو گواہ کو بھی اٹھا لیا. جب گواہ کو بھی اٹھا لیا پھر اس کے اوپر ایک اور FIR کر دی. تو آپ عمران ریاض سے جتنا مرضی اختلاف کریں, اس کے بارے میں آپ کہیں کہ جی وہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, وہ صرف ایک یوٹیوبر ہے, وہ پولیٹیکل ورکر ہے, وہ PTI کا سپورٹر ہے, جو مرضی کہیں, لیکن وہ پاکستان کا شہری تو ہے نا. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف تو دیا نا, تو آپ نے عدالت سے ایک جو ریلیف ملا آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ چھینا نہیں, آپ نے اس کو اغوا کیا. تو یہ اب تاریخ میں یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر تھیں تو میڈیا کے ساتھ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو کاشف صاحب کی ایک آنکھ کا بیک اپ بہت زیادہ ہو رہا تھا. میں نے تو مہر سے ڈرتے ہوئے نہیں پوچھا کہ کاشف کی آنکھ وہ ایسے چھپا دیا بیک اپ والے نے, لیکن جی آپ کو آفیشیل ورژن چاہیے یا ان آفیشیل ورژن چاہیے؟ دونوں ورژن. ان آفیشیل وہ
लग गई सर जोर क्या लग गई ओने दूरों छुट्टी सी थी, वो लग गई आगे। एक वर्जन जो टीवी पे बताना है और एक असल वर्जन। और अनऑफिशियल वर्जन जो हम सारों को कहानी सुनाते हैं वो ये कि क्रिकेट मैच खेल रहा था, बॉल लग गई। तो आपने क्रिकेट टीम से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा आपने? देखिए कभी कभार गर्दन से ऊपर नहीं मारते। देखिए जब खास तौर पे टेलीविजन एंकर है, उन्हें टीवी पे आना है यार, ये दिस इज नॉट फेयर। देखिए आप मालक साहब ताड़ी 40 साल किसी नहीं सुनी, तो ख्याल है 10 साल चने सुन लेनी है मेरी। कभी गर्दन दो तो निशान पाया नहीं पाया? गर्दन दो तो निशान नहीं है। देखिए जब नहीं, जब एंकराइटिस हो जाए और लाइंस थोड़ी सी अबूर हो जाए तो फिर एक्शन हैज टू बी टेकन। एनीहाउ गुड थ्रो। थैंक यू। काशिफ अब्बासी साहब को जो ऑफर कर दिया गया था जी, कुछ ऐसे उन पे इल्ज़ाम थे, ऐसे एतराज़ात थे कि वो जो रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सिस्टम को वो लताड़ते हैं या वो सिस्टम को थ्रेट करते हैं और ऐसी मुतनाज़ा बातें वो करते हैं जिनकी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। इससे पहले कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी सुना जाता था, लेकिन अब जो है मीडिया भी कंट्रोल्ड हो गया, अदालत भी कंट्रोल्ड होगी। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर, न जाने क्या बनेगा। अब लेकिन आए काशिफ अब्बासी साहब, तो इन्होंने जिस भी प्रोग्राम में ये बैठे थे बात की, लेकिन वो अपनी उन बातों से बाज नहीं आए। आज भी वो सिस्टम को या हुकूमत वक्त को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और इलेक्शन पे सवालात उठा रहे थे। यही बातें वो थीं जो करने की इजाज़त नहीं है मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद कर दी जाती हैं। ऐसे ही हामिद मीर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया तो इस बात की परवाह नहीं की कि क्या चीज़ है, इमरान खान का नाम नहीं लेना है। ये जो पाबंदियाँ थी, एक लिहाज से उन्होंने वायलेट किया और इमरान खान का नाम भी लिया और उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, इसका भी तज़किरा किया। और फिर नवाज़ शरीफ की बात की कि वो मोदी के यार हैं और फिर उनके साथ उनके ताल्लुकात शादी गमी में भी वो आते जाते हैं। तो ये बातें हो रही थी, लेकिन वो अब्दुल मालिक, वो ऐनक वाला जिन, उन्होंने तो अपने वो जैसे अपने को ड्राइंग रूम में बैठे गपशप कर रहे हैं, मामलात को दूसरी तरफ हंसी में उड़ाने की कोशिश की। लेकिन ये दो अफराद जो है बड़ी सीरियसली कौमी हमदर्दी में और वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में ये ऐसी बातें कर रहे थे कि अफसोस का इजहार कर रहे थे कि मुल्क को ठीक होना चाहिए, सिस्टम ठीक होगा तो अवाम उन्नास और वतन अज़ीज़ की तरक्की की राहें खुली रहेंगी। अगर सिस्टम को ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा, जो उसकी एक हकीकी शक्ल है और जो ज़रूरत है सही प्योर रियल डेमोक्रेसी और लोगों को अपनी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमतों का इंतखाब करना, फिर उनको चलने देना, अगर ये नहीं होगा तो फिर तो ये सारे तजुर्बात हैं जो पिछले 76 साल से होते रहे और उन तजुर्बात का माहौल ये है कि आज हम कर्ज़ों के दलदल में फंसे हुए हैं और हम जो अदालती सिस्टम है, इंसाफ का मामला है या हमारा जो टेररिज्म के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल है, उसमें दुनिया की तमाम से निचली सतह यानी सबसे आखिर में हम खड़े हैं। चाहिए ये था कि वो नंबर कवर करते हुए हमें तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़े होना चाहिए था, लेकिन ये है कि हम तो तनज़ली की तरफ से बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। वो इसलिए कि जब तक कि ये उसूल कायम नहीं होगा कि जिसका काम उसी को साजे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर,